لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام مل کر پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین آج کی یہ روحانی ایمانی وجدانی محفل بعنوان ذکر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عقاد پذیر ہے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا ذکر کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خصوصاً مبارکباد کے مستحق ہیں محترم محمد قمر صاحب اور نعمان بھائی ان دونوں نے مل کر اس محفل کو سجایا یہ حب اہل بیت کوئی عام چیز نہیں ہے شاید کوئی یہ نہ سمجھے یہ کوئی نفلی عبادت ہے مستحب ہے حب اہل بیت فرض عین ہے اہل بیت سے محبت کرنا کیا ہے فرض ہے اور مسلمان پر فرض ہے تو ہم کوئی مستحب عمل کے لیے نہیں بیٹھے ہم تو حب اہل بیت کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے تن سے لے کر من تک ظاہر اور باطن میں اگر کسی کی محبت ہے یا مصطفیٰ کی ہے یا اس کے گھرانے کی ہے اور یہ ایمان کی دلیل ہے کس کی دلیل ہے ایمان کی دلیل ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اہل بیت سے ضرور محبت کرتا ہے
مجھے جو حکم ہوا کہ عنوان جو ہے وہ کربلا سے دمشق تک کا جو سفر ہے اسے بیان کیا جائے۔ میدان کربلا یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، یہ کفر کا اور ایمان والوں کا معرکہ تھا۔ ایک طرف ایمان تھا تو دوسری طرف کفر تھا، ایک طرف حق تھا اور دوسری طرف باطل تھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان والے ایک طرف تھے اور یزیدی دوسری طرف تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ وہ کیسے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ قتل نہیں کیے جاتے، وہ قتل ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ اور کبھی فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا وہ زندہ ہے تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے۔ گویا قرآن کہہ رہا ہے جو کہے شہید مر گیا، جو کہے زندہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے تو بے عقلا ہے، تو پاگل ہے، تو مجنون ہے۔ ارے شہید تو ہوتا ہی وہ ہے جو مر بھی جائے رب تعالیٰ اسے زندگی عطا کرتا ہے۔ اور دیکھیے گا میدان کربلا میں شہزادوں کو شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ حضور کے نواسے شہید ہوئے، حضور کے بھتیجا قاسم بن حسن شہید ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھانجے اونو محمد شہید ہوئے میدان کربلا میں۔ آپ کے شہزادے علی اصغر شہید ہوئے، آپ کے شہزادے علی اکبر شہید ہوئے۔ یہ سارے کا سارا کنبہ میدان کربلا میں شہید کر دیا جاتا۔ فقط ایک بیعت حاصل کرنے کے لیے کوشش کی گئی کہ اے حسین ظالم اور جابر کے خلاف نہ کھڑا ہو، ہاتھوں پہ بیعت کر، تیری کرسی، تیرا مسند مدینے کے اندر تیرا جو منبر ہے وہ سلامت رہے گا، تیری بیعت لوگ کرتے رہیں گے، تجھے لوگ مرشد مانتے رہیں گے۔ اے حسین فقط یزید کی بیعت کر۔ حسین نے کہا، جواب یوں تھا، جب پہلی بار آپ سے گفتگو کی گئی تو جواب اس انداز سے دیا، اور میں تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، اللہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، پر میں علی کا شہزادہ ہوں، مصطفیٰ کا نواسہ ہوں، اور سنو میں وہ ہوں جس کے گھر کے اندر قرآن پاک کی آیتیں اترتی رہی ہے۔ میں باطل کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، میں کفر کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں، میں جابر کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک ایک شہزادہ کربلا کے میدان میں گیا، اونو محمد شہید ہوئے، آپ کے بھانجے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی حسین سے کہا، اے میرے بھائی اب میرے بچوں کو اجازت دیجیے۔ ماں خود اپنے بیٹوں کو بھیج رہی ہے کہ جاؤ میدان کربلا میں 22,000 کا لشکر ہے، علم ہے کٹ جائیں گے، مگر مصطفیٰ کی ناموس کو بچانا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ کے نام کو بچانا ہے، حضور کے دین کو بچانا ہے، قرآن کو بچانا ہے، وہ قرآن جو ہمارے گھر میں اترتا رہا ہے، آج اس کی حفاظت کا وقت ہے۔ اس لیے حضرت زینب خود فرما رہی تھی، اے حسین اب میرے بیٹوں کو بھی اجازت دی جائے۔ میدان کربلا میں اونو محمد گئے، آپ کا بھتیجا حضرت قاسم 16 سالہ نوجوان قاسم بن حسن حاضر ہے سامنے امام علی مقام کے، اجازت طلب کر رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین نے جواب کیا دیا، فرمایا ایک ہی تو نشانی ہے میرے بھائی کی، اسے بھی بھیج دوں، ایک ہی تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اسے بھی میدان کربلا میں بھیج دوں۔
عرض کرنے لگا اے میرے چچا جان مجھے اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں، اور روایات کے اندر موجود ہے، تاریخ کے اندر لکھا پڑا ہے، آپ نے کہا مجھے میرے بابا نے ایک وصیت کی تھی، وہ لکھ کر مجھے دی تھی، اور ساتھ کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس وقت اسے کھول لینا، اگر اجازت ہو تو آج اس رکے کو کھول نہ لوں؟ کہا ہاں کھولو۔ جب کھولا تو اس پہ لکھا تھا اے میرے بیٹے قاسم، جب بھی میرے بھائی حسین پہ مشکل وقت آئے تم سامنے کھڑے رہنا، تم سامنے کھڑے رہنا۔ وہ وصیت امام حسین کے سامنے رکھی، عرض کی اے میرے چچا جان اب تو اجازت دیجئے، یہ آپ کے بھائی کی وصیت ہے، یہ آپ کے بھائی کی وصیت ہے۔ امام قاسم نکلتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے سپاہیوں میں ایک سپاہی کا نام حر بن یزید بھی تھا، حر بن یزید بھی تھا۔ یہ وہ شخص تھا جب میدان کربلا میں آئے تو ڈائلاگ شروع ہوئے، میدان کربلا میں بات چیت ہوتی رہی، حر نے امام علی مقام کا راستہ روکا، بہت سے جگہوں پر روکا گیا، امام علی مقام نے کہا راستہ چھوڑ دو، حر راستہ دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ پر پہنچے، پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ جواب ملا یہ میدان کربلا ہے۔ امام حسین نے فرمایا اب یہاں خیمے لگاؤ، یہاں خیمے لگا دو، اس لیے کہ امام حسین کو پتا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے شہزادوں کو شہید کیا جائے گا۔ امام حسین جانتے تھے یہ وہی مقتل حسین ہے کہ جس جگہ پہ حسین کو شہید کیا جائے گا۔ مجھے کہنے دیجئے، اور یہ میں نے کئی بار کئی جگہوں پہ کہا ہے، خدا کی عزت کی قسم موت نے حسین کو نہیں لیا، بلکہ کربلا میں یکم محرم کو خیمے گاڑ کے حسین نے بتا دیا موت حسین کا نہیں بلکہ حسین موت کا انتظار کر رہا تھا، حسین موت کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں موت نے شہزادوں کو نہیں مارا، بلکہ خدا کی عزت کی قسم کربلا کے میدان میں موت کو مصطفیٰ کے نواسوں نے مار دیا تھا۔ اس قدر نہ ڈر ہو کے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے گاڑتے ہیں۔ حر بن یزید امام حسین سے گفتگو کرتا ہے، ادھر امام قاسم اذان دیتے ہیں، وہ امام قاسم جو 17 سالہ نوجوان ہے، وہ امام قاسم ادھر علی اکبر کبھی اذان دیتے ہیں، جماعت کروانے والے نواسے رسول ہیں، دوش مصطفیٰ پہ سواری کرنے والے امام علی مقام نماز پڑھاتے ہیں، علی اکبر اذان دیتے ہیں۔ حر بن یزید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اقتداء کے اندر نماز پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، یہاں تک کہ بات آگے بڑھ گئی، بات بڑھتی رہی۔ حر بن یزید کہتا رہا اے حسین آپ بیعت کر لیجئے نا۔ امام حسین نے فرمایا نا نا، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ حر بن یزید امام حسین کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، علی اکبر کی اذانیں سنتا رہا، اثر یہ ہوا جب آخر میں ابن زیاد نے اعلان کر دیا، عبداللہ ابن زیاد نے اعلان کیا، شمر کی فوج آ گئی، حر نے کہا اب یہ فائنل ہے، ان کو شہید کیا جائے گا، یہ طے ہو چکا؟ کہا ہاں طے ہو چکا۔ حر بن یزید نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور میں پھر سنو یہ بھی طے ہو چکا، حر یزیدیوں کی طرف سے نہیں بلکہ حسینیوں کی صفوں سے لڑے گا، حسینیوں کی صفوں سے لڑے گا۔ حر بن یزید اس کے سپاہی سارے کے سارے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صفوں کے ساتھ داخل ہو کے ادھر یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ارے وہ ایک یزید تھا کہ جس نے کربلا کے میدان میں مصطفیٰ کے نواسوں کو شہید کروایا تھا، حضور کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو شہید کروایا تھا، مگر آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ مگر اے حر تیرے باپ کا نام تو یزید ہے، آج جو بھی حسین کو سلام کرتا ہے حر کی قبر پہ بھی جا کے سلامی دیتا۔ تو بیٹا تو یزید کا تھا مگر حسین ہی بن گیا۔ اے حر تجھے سلام ہو کہ جہاں روضہ امام علی مقام ہے وہیں دوسری طرف
حر بن یزید کا روزہ ہے، جو روزہ حسین پہ جاتا ہے وہ حر کے در پہ جا کے بھی سلامی دیتا ہے۔ یہ مرتبہ ہے حسینی ہونے کا۔ اب دیکھیے گا میدان کربلا میں شہزادے شہید ہوئے، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یزیدی ظالم شمر ابن زیاد ابن سعد، یہ سارے کے سارے یزیدی ٹولے کے اندر تھے، اور آج کل بہت سے لوگ ان کے دفاع کے اندر نکلے ہوئے ہیں، ان کے دفاع کے اندر نکلے ہوئے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور سعودی کے اندر ایک بہت بڑا مولوی کہتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ اور میں نے جمعے میں بھی آج کہا اگر اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو یزید کے ساتھ رشتہ داری کر لینا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مصطفیٰ کے نواسوں کو شہید کر دیا۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے۔ ارے فرقہ واریت کی بات کرنے والوں سنو، جو کہے سعودیوں کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ کے والدین جہنمی ہے، تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا بیڑا غرق ہو۔ تو کہتا ہے یہ شہزادوں کی جنگ تھی، تیرا بیڑا غرق ہو۔ ارے اگر حسین مصلحت چاہتے تو بیعت کر کے اپنا منصب سنبھال نہ سکتے تھے؟ خاندان بچا نہ سکتے تھے؟ کیا امام علی مقام کو مدینے میں لوگ جھک کر سلام نہ کرتے تھے؟ کیا امام حسین کے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے راشن نہ تھا، عزت نہ تھی؟ سب کچھ تھا۔ حسین نے بتا دیا اے دنیا والوں، جب فتنے اٹھے، جب مصطفیٰ کے ناموس پر، جب مصطفیٰ کے دین پر، جب مصطفیٰ کی عزت پر، جب بھی ختم نبوت پر حملہ کیا جاتا ہے پھر حسین بھی نہیں بیٹھتا، نہ حسینی بیٹھتے ہیں۔ ہمارا اعلان ہے اے دنیا کے اندر ان کو شہزادوں کی جنگ قرار دینے والوں، تمہارا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر قیامت کے دن حسین کے ساتھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ گویا پتہ چلا کہ حسین نے اس دن فیصلہ کر دیا تھا وہ جو یزید کے ساتھ ہے وہ سارے یزیدی ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یزیدیوں کے اندر صحابہ کے بیٹوں کے نام شامل ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہم صحابہ کو سلام کرتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج، ہم عزت کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ یہ ابن سعد کون ہے؟ تاریخ اٹھائیے، یہ ابن سعد کون ہے؟ ارے ہماری دشمنی صرف یزیدیوں کے ساتھ ہے، ان کے بڑوں کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ جو یزید کا بیٹا حسینی بنا تھا ہم اسے سینے سے لگا کر بیٹھے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا بیٹا بغیرت تھا تو باپ بھی ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں تھا؟ قرآن اٹھائیے۔ تو گویا ہم ان کے بڑوں کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ ہمارے سر کے تاج نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے ان کے اندر۔ ان کی محبت ہمارے سروں کے لیے اس قدر ہے کہ ہمارا سر، ہماری جان، ہمارا ایمان انہی کے دم پہ ہے، انہی کی تبلیغ کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں ایمان ملا۔ مگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو یزیدیوں کا ساتھ دے ہم اسے نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم امام علی مقام کے ساتھ ہیں۔ اور کربلا کے میدان میں انہوں نے شہید کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو وہاں سے نکل کر کام کیا، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، سر کٹ گیا، مگر پھر بھی یزیدی باز نہ آئے، آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ آپ کے جو سر مبارک تھے جتنے بھی تھے سب کے سروں کو نیزوں پہ اٹھایا گیا۔ اور ظالموں تمہیں شرم نہ آئی؟ یہ سر ہے کس کا؟ یہ سر ہے کون سا؟ اس کا تعلق اور واسطہ کیا ہے؟ اس کا مصطفیٰ سے رشتہ کیا ہے؟
امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اٹھایا گیا. ارے وہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی اٹھا ہے، اس لیے کہ یزید کے سامنے جھکا نہیں تھا. رب تعالیٰ نے بتا دیا اے دنیا والو اور یزیدیوں سنو، تم نے سر تو کاٹ دیا ہے مگر کٹنے کے بعد بھی جو بلند آتا ہے وہ سر حسین ہے، وہ سر حسین ہے. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہزادیوں کو، مصطفیٰ کی آل اہل بیت اطہار کی شہزادیوں کو گھوڑوں کے ساتھ اونٹوں پہ باندھا گیا، گھوڑوں پر باندھا گیا، یہاں تک کہ دو دو تین تین لوگوں کو باندھا گیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئی. فقط امام زین العابدین بچے تھے جو کربلا کے میدان میں بیماری کی وجہ سے آپ کے والد نے آپ کو اجازت نہ دی. پھر وہ قافلہ چلا، وہ قافلہ کہاں سے کہاں تک چلا، راستے میں جو معجزات نمودار ہوئے وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں. اور بڑی بڑی تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر، تاریخ ابن کثیر کے اندر، علامہ آلوسی نے اپنی کتابوں کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر یہ سارا واقعہ نقل کیا گیا کہ کربلا سے یزیدی شہیدان کربلا کے سروں کو لے کے چلتے گئے یہاں تک کہ راستے میں یہ واقعہ بھی آیا کہ ایک جگہ پر رکے. یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں دھوپ بہت تھی، گرمی شدت کی تھی، پانی موجود نہ تھا. تو ان ظالموں نے مصطفیٰ کی شہزادیوں کو دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا اور خود خیمے لگا کے بیٹھ گئے. اور امیر نے کہا کہ پانی ڈھونڈ کے لاؤ. شہزادیاں وہ نازوں سے پلنے والی شہزادیاں، وہ پردہ شہزادیاں، وہ عفت مآب شہزادیاں، وہ مصطفیٰ کی پیاری پیاری نواسیاں، ان کو دھوپ میں کھڑا کیا. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ چھوٹی سی عمر کی تھی، اس وقت 4 سال عمر تھی. تو آپ نے ایک درخت کا سایہ لیا. شام کا وقت قریب تھا، دوپہر ابھی جا رہی تھی، گرمی کی وجہ سے وہاں جا کے رک گئی. قافلہ آگے چل پڑا، قافلہ آگے بڑھا. جب بڑھتا گیا تھوڑا سا آگے جا کے سر امام حسین رضی اللہ عنہ کا نیزہ زمین میں گڑ گیا. اکھاڑنے کی کوشش کی، اکھڑ نہیں رہا تھا. یزیدیوں نے کہا اے زین العابدین، آپ کے بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا، وجہ کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے قافلے والوں کو مخاطب کر کے پوچھا اے قافلے والوں، قافلوں میں سے کوئی مصطفیٰ کی شہزادی تو نہیں رہ گئی پیچھے؟ ڈھونڈنے پہ پتا چلا کہ حضرت سکینہ جو 4 سالہ بچی تھی، حضور کے گھر کی شہزادی تھی، وہ پیچھے رہ گئی. قافلہ آگے نکل گیا. اب حضرت امام زین العابدین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے دوڑ لگائی. حضرت زینب جب اسی مقام پر پہنچتی ہیں تو وہاں ایک عورت بیٹھی ہے جو پردہ دار خاتون ہے. اس کی جھولی میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور وہ اپنی کہانی کربلا کی سنا رہی ہے. اور وہ بی بی بیٹھ کر وہ کہانی اور وہ باتیں سن رہی تھی. وہ کہانی کچھ یوں تھی، وہ چھوٹی سی بچی، وہ 4 سالہ مصطفیٰ کے گھر کی شہزادی بتا رہی تھی کہ میرے بھائی علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے بھائی معصوم علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے بھائی قاسم بن حسن کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے بھائی اون محمد کو بھی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے شام کا وقت ہے، اندھیرا چھا چکا ہے. میں دور کھڑی دیکھ رہی تھی کہ وہ باتیں سنا رہی تھی اور وہ عورت بیٹھی باتیں سن کے رو رہی تھی. وہ نہ جانے کون تھی. حضرت زینب کہتی ہے میں نے زبان حال سے کہا اے عورت، اے بی بی تیرا شکریہ کہ تو نے سکینہ کا خیال رکھا، اے بی بی تیرا شکریہ تو نے سکینہ کا خیال رکھا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے جب میں نے یہ جملے کہے تو اس عورت نے اپنے پردے کو ہٹایا. جب دوپٹہ سائڈ پہ کیا، جب منہ ننگا کیا تو وہ عورت کوئی اور نہیں، وہ مصطفیٰ کے جگر کی ٹکڑی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا.
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکلے، اے میری اماں جان آپ ایسے کیسے یہاں تشریف لے آئی؟ تو حضرت زینب فرماتی ہے میری ماں فاطمہ زہرا نے مجھے جواب دیا، اے میری بیٹی مجھ سے دیکھا نہ گیا وہ سکینہ جو امام حسین کے سینے پہ لیٹ کے آرام کرتی تھی، آج حسین نہیں رہا، آج تنہا تھی، روزے میں مجھ سے دیکھا نہ گیا اور میں اپنے روزے سے نکل کر اپنی بیٹی سکینہ کو اپنی جھولی میں لینے کے لیے آئی تھی. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے فرمایا، اے زینب سن، تیرے بھائی امام حسین کی قربانی بھی قبول ہو گئی، تیرے بیٹوں کی قربانی قبول بھی ہوگی، قاسم بن حسن کی قربانی بھی قبول ہو گئی اور امام حسین کی قربانی بھی قبول ہو گئی. میں نے ساری قربانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس قافلے کی امیر تھی، ان میں ایک شہزادہ حضرت امام زین العابدین بھی تھے. قافلہ آگے بڑھا، اس کے متعلق دو روایتیں آتی ہیں. ایک یہ تھا کہ کلیسا کے باہر یہ یزیدی رات کے وقت رکے اور اس کا پادری باہر آیا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پادری کے پاس خود گئے کہ ہمیں رات امان دی جائے کہ ہم یہاں آرام کر سکیں. اس پادری نے جس طرح بھی یہ خود گئے یا وہ باہر آیا، اس نے سر حسین کو دیکھا. رات کا وقت ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، مگر سر حسین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی. اس پادری نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یزیدیوں نے کہا یہ باغیوں کا سر ہے. پھر اس پادری نے کہا ہاں باغی ہی صحیح مگر اس کا نام کیا ہے؟ کہا یہ حسین کا سر ہے. کہا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا اس کے باپ کا نام علی ہے. پھر کہا اس کے نانا کا نام مصطفیٰ ہے. تو پھر اس پادری نے کہا وہ جو محمد الرسول اللہ ہے یہ ان کا نواسہ ہے. کہا ہاں یہ انہی کا نواسہ ہے، انہوں نے یزید کے ساتھ بغاوت کی، ہم نے ان کا سر قلم کر دیا. پادری نے کہا ہے افسوس، صد افسوس، کتنے تم بدبخت ہو کہ اپنے مصطفیٰ کے نواسے، اپنے رسول کے نواسے کا سر قلم کر کے لائے ہو، تمہیں شرم نہ آئی؟ اس پادری نے کہا تم ایسا کرو، یہ سر حسین ایک رات کے لیے مجھے دے دو، یہ سر حسین ایک رات کے لیے مجھے دے دو، میں یہ رکھنا چاہتا ہوں. وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کلمہ گو نہیں تھا، مگر پھر بھی سر حسین کے اندر ایسے انوار و تجلیات اور ایسا نور برس رہا تھا، ایسا نورانی چہرہ تھا کہ وہ غیر مسلم ہو کر مصطفیٰ کے نواسے کے چہرے پر فدا ہو چکا تھا. اس نے کہا پادری نے جب کہا تو یزیدی نے کہا کیا دو گے؟ اس نے کہا میرے پاس جتنی جمع پونجی ہے ساری کی ساری تمہیں صبح دے دو، صبح نہ صحیح ابھی دے دوں گا، یہ سر مجھے دے دو، صبح ہوتے ہی یہ سر تمہارے حوالے کر دوں گا. پادری سر حسین کو گھر لے آئے، ایک پتھر پہ رکھا، اس نے سر حسین کو دھویا، خوشبو لگائی، وہ زلف حسین، وہ چہرہ حسین، وہ لبہائے حسین کہ جنہیں مصطفیٰ چونتے تھے، وہ حسین کا سر اقدس، وہ حسین کی زبان جسے مصطفیٰ چوستے تھے، وہ مصطفیٰ کے لبوں کو جس کو مصطفیٰ کے لب بوسا دیتے، وہ سر حسین کو دھو رہا تھا، وہ خوشبو لگا رہا تھا. جب اس نے دھو دیا، جب اس نے خوشبو لگا دی، پھر خوشبو لگانے کے بعد اس نے سر حسین کو سامنے رکھ لیا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا میں دین میں سچا ہوں یا نہیں، مگر یہ سر کسی سچے کا ہے، یہ سر کسی سچے کا ہے. میں نہیں جانتا میرا مذہب سچا ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا میں جس کے مذہب کو مان چکا ہوں وہ سچا ہے یا نہیں، مگر اے اللہ میں اس سر کا صدقہ دیتا ہوں، اس سر کے صدقے کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس سر کے طفیل میں تیری عبادت کرتا ہوں. وہ غیر مسلم ہو کر ساری رات سر حسین کو سامنے رکھ کر عبادت کرتا رہا، سر حسین کو سامنے رکھ کر عبادت کرتا رہا. مگر وہ یزیدی، وہ بدبخت سر حسین کی قیمت نہ جان سکے، وہ سر حسین کی عزت نہ جان سکے. وہ پادری ساری رات عبادت کرتا رہا. تہجد کا وقت ہوا، پچھلا پہر ہوا، نصیب جاگ اٹھے، سر حسین کے طفیل نانا جان مصطفیٰ تشریف لے آئے.
नाना जान मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। उस पादरी को मुखातिब करके कहते हैं, फरमाते हैं, पादरी तूने मेरे नवासे के सर की इज्जत की है, इसकी इफ्फत को समझा है, इससे मोहब्बत की है, इसको सामने रखकर इबादत की है। सुन, तूने मेरे नवासे से प्यार किया है, इसके सदके, इस सच्चे सर के सदके मैं तुझे सच्चा दीन दे के जा रहा हूं। हुजूर ने खुद कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान हुआ। वो जो कलीसा का पादरी था वो मुसलमान हो गया। ये सर हुसैन का सदका था। फिर सुबह हुई, उस पादरी ने, जो पहले पादरी था, मुसलमान हुआ। उन यजीदियों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारा सरदार भी बदबख्त है, तू भी बदबख्त है। अरे ये तो सर इतना बख्त वाला है जिसके पास रहता है उसे भी ईमान नसीब कर देता है। और यजीदियों जालिमों, तुमने इस घराने की कदर न की। ये घराना किसका घराना था? ये सर किसका सर था? हज़रत इमाम अली मकाम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सर अक़दस जिस शहर में जाता, ये काफिला जिस शहर में दाखिल होता, यजीदी फतह कर मनाते, जश्न मनाते, खुशी मनाते, इसलिए कि बागियों के सर ले आए। मगर लोगों को ये बताते न थे ये सर हुसैन है, ये मुस्तफ़ा के नवासे का सर है, ये खबर न देते थे, फकत यही कहते ये बागियों का सर है। यहाँ तक रिवायतों के अंदर आता है, जब ये काफिला दमिश्क के अंदर पहुंचा, एक औरत, एक बीबी जो देखती है कि कैदी लाए गए, उसे खबर न थी कि सवारी पर बैठी मुस्तफ़ा की नवासी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उसे खबर न थी ये जो सर उठाए गए हैं ये मुस्तफ़ा की आल के घराने के सर हैं, उसे खबर न थी। उसने कहा ये कैदी आए हैं, अपनी नौकरानी को कहा ये पानी ले जाओ, इनको पिलाओ, ये खाना ले जाओ, इनको खिलाओ। ये कैदी है, ये असीर है। खाना खिलाया गया, पानी पिलाया गया, यहाँ तक कि कुछ चादरें उस औरत ने दी। उस औरत ने, उस बीबी ने कहा ये चादरें मेरी तरफ से इन असीरों को, इन कैदियों को तोहफा कर दो। जब ये तोहफा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हाथों में जाता है, बड़ी खुश होती हैं। खुश होकर पूछती हैं ये किसने भेजे हैं, ये किसने खाना खिलाया है, ये किसने पानी पिलाया है, हम उसको बदला देना चाहते हैं। एक लौंडी बोली, एक गुलाम बोली, उसकी कनीज बोली कि हमारी सरदार वहां है, हम उसे बुला के लाते हैं। वो माई साहबा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से आके मिलती है, मिल के कहती है कि किस लिए बुलाया? हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया हम तुझे बदला देना चाहते हैं, हम तुझे बदला देना चाहते हैं। ये तुमने इतनी मोहब्बत किस लिए की है, किस वजह से की है? तो वो बीबी माई साहिबा कहने लगी तुम मुझे क्या बदला दोगे, तुम तो खुद असीर हो, तुम तो खुद कैदी हो, तुम मुझे बदला क्या दोगे? ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया फिर भी हम तुझे बदला देंगे, मगर इतना तो बता ये इतनी मोहब्बत किस लिए की है? तो फिर जवाब सुनिए। उस माई ने कहा मैं किसी वक्त के अंदर मदीना मुनव्वरा के अंदर फातिमा ज़हरा की कनीज थी, मैं उनकी लौंडी थी और मैं उनकी खिदमत किया करती थी। और जब मैंने फातिमा ज़हरा को बताया कि मैं दमिश्क की तरफ जा रही हूँ तो उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी, मैंने तो फकत उस नसीहत पर अमल किया है। वो नसीहत ये थी ऐ कनीज तू दमिश्क की तरफ जा रही है, मगर याद रखना जब भी कभी कोई असीर मिले तो उनकी खिदमत करना, उनकी खिदमत करना। मैंने तो उनके हुक्म पर अमल किया है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आंखों में आंसू आए और कहने लगे मांग क्या मांगती है, हम असीर हैं, जो हो सका देंगे। उस माई ने कहा मेरी एक दुआ है, वो दुआ ये है कि तुम दुआ करना कभी जिंदगी में वो जो फातिमा ज़हरा के घर में खेलती ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी, कभी जिंदगी में उनको देखने का मौका मिल जाए। तुम दुआ करना वो जो हुसैन फातिमा ज़हरा का लाडला था, वो जो अली मुर्तज़ा का शहजादा था, कभी जिंदगी में उनको देखने का मौका मिल जाए।
فقط یہی دعا کر دینا، ہو سکتا ہے تم اسیروں کی یہ دعا قبول ہو جائے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دعا کرتے ہوئے ساتھ ہی کہا، اے مائی صاحبہ تیری دعا قبول ہوئی۔ یہ جو سامنے تیرے کھڑی ہے یہ فاطمہ الزہرا کی لاڈلی شہزادی زینب ہے۔ وہ جو سامنے سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے وہ کسی اور کا سر نہیں، سر حسین ہے، سر حسین ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، اس مائی صاحبہ کی چیخ نکلی اور رو کر کہنے لگی، اے زینب تو فاطمہ الزہرا کی لختے جگر ہے، وہ مصطفیٰ کا نواسا امام حسین ہے، مجھے تو یہ خبر نہ تھی۔ ارے یزیدیو، ان کو مخاطب کر کے کہا، تم نے یہ کیا ظلم کیا جو تم نے مصطفیٰ کے گھرانے کو، سارے کے سارے گھرانے کو شہید کر دیا۔ ایک ایک شہزادے کی خبر دی۔ وہ عورت کی چیخ نکلی، یہاں تک کہ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس عورت کی اتنی سخت چیخ نکلی، اس سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا، وہی زینب سلام اللہ علیہ کے قدموں میں اس نے جان دے دی، اس کی جان نکل گئی، اس سے دیکھا نہ گیا۔ ارے اے حسین کے شہزادو، اے حسین کے شہزادے زین العابدین، تیرے صبر پہ قربان جائے، سارے کٹ گئے مگر پھر بھی تو استقامت کا پہاڑ بنا ہوا ہے۔ اے زینب، اے امام حسین کی بہن، اے فاطمہ الزہرا کی لختے جگر، تجھے سلام ہو کہ تو کوہ استقامت بن کر دمشق کے بازار تک سارے شہید کروا کے پھر بھی کوہ استقامت بن کے یزید کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اسی حالت کے اندر اس دنیا سے گئی تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا، اے میری اماں فاطمہ، میں تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ اور اس کے لیے دعا کرتی ہوں اور اس کی بخشش کی دعا کرتی ہوں، اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کی آل سے محبت کی ہے۔ اے میری ماں فاطمہ، قیامت کے دن اس کا شمار اپنی کنیزوں میں کر کے جنت میں جگہ عطا کر دینا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ قافلہ ساتھ ہے، دربار کے یزید کے دربار میں پہنچا، عجب ماحول تھا۔ وہ زینب جو فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا تھا، وہ حسین جو مصطفیٰ کا لاڈلا تھا، سر حسین پیش کیا، امام زین العابدین بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کر یزید کے دربار میں یزید نے کہا، دیکھو باغیوں پر اللہ نے فتح عطا کی ہے۔ اسی وقت وہاں ایک صحابی بھی بیٹھے تھے جو نابینے تھے اور ساتھ نعمان بن بشیر نامی صحابی وہاں موجود تھے۔ یہ دونوں یزید کے دربار میں اس وقت بیٹھے تھے، نبینا صحابی وہاں بیٹھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر مخاطب کیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہا یزید تو کہتا ہے تجھے عزت ملی ہے، ارے عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو دی ہے یا مصطفیٰ کی آل کو دی ہے؟ وہ زینب جس نے اپنی آنکھوں سے بھائی کو کٹتے ہوئے دیکھا تھا، وہ زینب جس نے بیٹوں کے ٹکڑوں کو دیکھا تھا، وہ زینب جس نے بھتیجوں کو اور بھانجوں کو قتل ہوتے ہوئے مقتل کے اندر دیکھا تھا اپنی نگاہوں سے، وہ زینب جنت البہادری کے ساتھ یزید کے دربار میں مخاطب ہو کے خطبہ دیتی ہے۔ وہ نبینا صحابی نعمان بن بشیر کو ہاتھ لگا کے کہتی ہے، ارے یہ خطبہ کون دے رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اس لہجے میں کوئی اور نہیں بلکہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ ہو رہا ہے۔ حضرت زینب کا خطبہ اس قدر ہیبت والا تھا، اس قدر جرأت والا تھا کہ وہاں بیٹھے صحابی بول اٹھے، ارے یہ کسی اور کا لہجہ نہیں، یہ تو علی المرتضیٰ کا لہجہ لگتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہاں مخاطب ہوتی ہے۔ اس کے بعد یزید نے دیکھا
کہ حالات بدل رہے ہیں، اگر ان کو زیادہ دیر اسیر بنا کے رکھا تو معاملہ بگڑ جائے گا، میرا تختہ الٹ جائے گا۔ ابن زیاد نے ظلم کیا، شمر نے ظلم کیا، ابن زیاد، ابن سعد، یہ سارے کے سارے قاتل تھے، اور یزید خود قاتل تھا۔ لوگ کہتے ہیں یزید نے کیا نہیں، انہوں نے کر دیا۔ پھر یزید نے ہیلے بہانوں سے بڑے کام لیے، دلائل بہت سے ہیں معذرت کے ساتھ۔ یزید اس قتل کے اندر ملوث تھا، ایک نہیں سینکڑوں حوالہ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ خود میدان کربلا میں نہیں گیا۔ شمر کو کس نے بھیجا؟ ابن زیاد کو کس نے بھیجا؟ سعد کو، ابن سعد کو کس نے بھیجا؟ بھیجنے والا یزید تھا۔ چلو چھوڑ دو اس بات کو، کربلا کے بعد مدینہ کی حرمت کو کس نے پامال کروایا؟ مکہ کے غلاف کو، کعبۃ اللہ کے غلاف کو کس نے جلایا تھا؟ تاریخ اٹھائیے، وہ کون ظالم اور کون بے غیرت بدبخت تھا؟ وہ یزید تھا۔ وہ کہتے کربلا کے میدان میں خود نہیں گیا، وہ اس ظلم کے اندر ملوث نہیں تھا۔ تاریخ اٹھائیے، مدینے کے اندر صحابہ کا قتل کس نے سریعام کروایا؟ حضرت ابو سعید خدری جو بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی داڑھی کو کھینچ کر کس نے شہید کروایا؟ مسجد نبوی میں 3 دن تک آذان کس نے ہونے نہیں دی؟ مسجد نبی کے اندر 3 دن تک ان یزیدیوں کے گھوڑے بنے رہے، ابھی بھی کہتے ہیں یزید ملوث نہیں ہے۔ مسجد نبی کی حرمت کو پامال کیا گیا، کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ مسجد نبی میں 3 دن تک نہ آذان ہوئی نہ ہی نماز پڑھنے دی گئی، یہاں تک کہ گھوڑوں کو، گدھوں کو اور اونٹوں کو مسجد نبی کے اندر باندھا گیا۔ وہ مسجد نبی کی حرمت کو پامال کرتے رہے، وہاں وہ گندگی پھیلاتے رہے۔ ابھی بھی کہتے ہو یزید بے جرم ہے، اس نے ظلم نہیں کیا۔ یزید اگر ظالم نہیں تھا تو شمر کو قتل کیوں نہیں کروایا؟ اگر یزید ظالم نہیں تھا تو قاتلان حسین ابن سعد زندہ کیسے رہا؟ اگر یزید قاتل نہیں تھا تو پھر ان کو قتل کرواتا، دنیا کو بتاتا میں نے قاتلین حسین کو قتل کروایا۔ قتل حسین کے بعد سعد کو ایک نہیں، ابن سعد کو 2 جگہوں پر گورنریاں دی گئی۔ نواز آ گیا، شمر بچا کیسے؟ ابن سعد بچا کیسے؟ ابن زیاد بچا کیسے؟ جبکہ حکومت یزید کی تھی۔ کیا امام زین العابدین نے یزید سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ یزید اگر تو سچا ہے تو پھر قاتلین حسین کو قتل کر؟ مطالبہ کیا تھا۔ تاریخ اٹھائیے، حضرت امام زین العابدین کہ میرے باپ کی جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیوں نہیں پہنچایا؟ یزید شریف نے لائن اور پلیت۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ وہ بتاؤ جس نے مسجد نبی کا حیا نہیں کیا، جس کے متعلق قرآن کا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، آواز بھی بلند نہ کرنا۔ وہاں گھوڑوں کو باندھا گیا۔ اگر فقط مدینے کا معاملہ لے لیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا پکا کافر ہے۔ ابھی بھی لوگ سوچ میں پڑے ہیں جی وہ کلمہ پڑھتا تھا، تمہارا بیڑا غرق ہوگا، تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن میں۔ یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین نے مطالبہ کیا تھا کہ قاتلین حسین کو قتل کیا جائے۔ یہ یزید کے سامنے کہا تھا، اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے۔ پھر 2 شرطیں مانی تھی اس نے، ایک خطبہ دینے کی اجازت دی اور دوسرا ان کو مدینے کی طرف جانے کی اجازت دی، ایک قافلہ وہاں کی طرف چلا جائے۔ حضرت امام زین العابدین نماز جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں،
جب فضائل و مناقب اہل بیت بیان شروع ہوئے، جب خطبہ دیکھا، عجیب منظر پیش کرنے لگی دمشق کی جامع مسجد، اس لیے کہ خطبہ دینے والا کسی اور کا بیٹا نہیں بلکہ حسین کا بیٹا تھا، حسین کا بیٹا تھا۔ اس کی رگوں میں جو خون تھا وہ فیض علی مرتضیٰ سے چلا تھا، وہ فاطمہ الزہرا سے چلا تھا۔ ادھر خطبہ شروع ہوا، لوگ رونے لگے، دھاڑے مارنے لگے۔ یزید نے دیکھا منظر بدل گیا، کہیں ایسا نہ ہو انہی میں سے کوئی شخص اٹھ کے میرا گریبان پکڑ لے۔ وہ ڈر گیا، اس نے فوراً مؤذن کو کہا اذان دو۔ حضرت امام زین العابدین ابھی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ اس نے اذان شروع کروا دی، اس لیے کہ کہیں لوگ ہمارا گریبان نہ پکڑ لیں۔ اذان شروع ہوئی، حضرت امام زین العابدین اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں تو جواب میں فرماتے ہیں امام زین العابدین، ہاں ہاں اللہ بہت بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جب صدا ہوئی تو فرمایا ہاں ہمارے گھر والوں نے خون دے کر اس کی گواہی دی ہے، ہمارے گھر والوں نے خون دے کر اس کی گواہی دی ہے۔ اور پھر بڑا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر یزید کو مخاطب کر کے کہا اے یزید سن، تو کہتا تجھے فتح ملی، یہ سن یہ تیرے نانا کا ذکر نہیں بلکہ میرے نانا مصطفیٰ کا ذکر ہے، یہ میرے نانا۔ نعرہ رسالت، نعرہ غازیہ، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ امام زین العابدین نے فرمایا سن، یہ جو ذکر اذان میں ہو رہا ہے یہ تیرے نانے کا نہیں میرے نانے کا ہے۔ اے سن یزید تو مٹ جائے گا، تیرا تخت ختم ہو جائے گا، تیرا نام بھی نہیں رہے گا، سن یہ میرے نانا کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت امام زین العابدین 14 سالہ نوجوان ہے اور یزید کو للکار رہا ہے، یہ بتا رہا تھا اس میں خون کی جو للکار ہے وہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی ہے۔ ایسی للکار حضرت امام زین العابدین دے رہے تھے۔ یزید کام گیا، نماز جمعہ ختم ہوا، حضرت امام زین العابدین کو ہم مدینہ کی طرف بھیجنے لگے۔ مصائب ختم نہیں ہوئے، امتحان ابھی جاری ہے۔ حضرت امام زین العابدین پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اے خدا کی عزت کی قسم میں سلام کرتا ہوں، اے زین العابدین تو نے واقعی حسین کے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا۔ مجھے بتائیے گا اگر کسی علاقے میں کسی جگہ پر کوئی فائرنگ ہو جائے، کسی کا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا جائے، جسم کا ایک عضو کاٹ کے پھینک دیا جائے، کیا اس علاقے کے اندر خوف و ہراس نہیں پھیل جاتا؟ لوگ گھروں میں نہیں چلے جاتے، دروازے بند نہیں کر لیتے، بچوں کو کہہ نہیں دیتے بیٹا باہر نہ جانا، حالات ٹھیک نہیں۔ ارے ایک شخص کا ایک عضو کٹ جائے تو خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، مگر اے حسین کے پیارے شہزادے زین العابدین تجھ پہ قربان جائے، تو نے بھائیوں کے ٹکڑے بھی دیکھے، تو نے بھائیوں کے ٹکڑے بھی دیکھے، تو نے خاندان کے ٹکڑے بھی دیکھے، تو نے ماموزاد بیٹوں کے بھائیوں کے ٹکڑے بھی دیکھے، تو نے باپ کے ٹکڑے بھی دیکھے، مگر تجھ پہ خوف و ہراس نہیں بلکہ یزید کے دربار میں تو خوف و ہراس سے نہیں بلکہ جلال سے رہا، تو استقامت کا پہاڑ ہے۔ ایک بھائی کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، ایک لاش نکل جائے نا گھر سے تو کئی دن تک گھر کے اندر سوگ رہتا ہے، کئی دن تک حالات بدلے رہتے ہیں۔ کوئی اس سے ملنے بھی جاتا ہے تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس گھر میں مرا ہے کوئی۔ اے حسین کے بیٹے، اے زین العابدین، اے زین العابدین، تو نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے، تو نے اپنے باپ کو دیکھا ہے، مگر پھر بھی تو یزید کے دربار میں ڈٹ کے کھڑا تھا، اور پھر وہاں سے یہ قافلہ چلا مدینہ تک پہنچا۔ حضرت امام زین العابدین
جب مدینے سے نکلے تھے تو سارے کے سارے داڑھی کے بال سیاہ تھے، مگر جب واپس مدینہ پہنچے تو آپ کی نانی آپ کو پہچان نہ سکے، جلدی سے دوپٹہ منہ پہ کر لیا۔ حضرت امام زین العابدین امام سجاد علی بن حسین اپنی نانی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے میری نانی، کیا نواسوں سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ روح نکل گئی، روح کانپ اٹھی، یہ وہی امام سجاد ہے، جب گئے تھے تو سارے بال سیاہ تھے، جب واپس آئے تو سارے سفید ہو چکے تھے۔ آگے بڑھے، گلے سے لگایا، روئے۔ امام زین العابدین کے متعلق کہتا ہے، آپ ساری زندگی پھر مسکرائے نہیں، ساری زندگی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ رہی، کسی نے نہ دیکھی۔ اور امام علی مقام حضرت امام حسین کے پیارے شہزادے زین العابدین جب بھی زندگی میں ٹھنڈا پانی آتا تو آپ ٹھنڈا پانی نہ پی سکتے، رو پڑتے تھے کہ میرے بھائیوں کو، میرے باپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین مدینہ آئے، مگر پھر بھی ان بدبختوں نے نہیں چھوڑا، ہتھ کڑیاں لگائی گئی، کئی بار جیل کے اندر ڈالا گیا۔ حضرت امام زین العابدین مدینے کے اندر مصائب ختم نہیں ہوئے، امتحان ابھی جاری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، امام زہری یہ بہت بڑے امام گزرے، حضرت امام زین العابدین سے ملنے کے لیے جیل پہ چلے گئے کہ میں ملاقات کر کے آتا ہوں، اور کھانا لے گئے۔ حضرت امام زین العابدین کو دیکھا تو امام زہری کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، مگر کوہ استقامت امام سجاد فرماتے ہیں، اے زہری تجھے کیا ہوا، روتا کیوں ہے؟ امام زہری فرمانے لگے، اے امام سجاد، کربلا میں کم دکھ تھے جو اب بھی قید کیا ہوا ہے، کربلا میں کم دکھ تھے کہ اب بھی آپ کو قید کیا ہوا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، امام سجاد قید کے اندر ہیں۔ اتنے میں امام زہری جب روئے تو حضرت امام زین العابدین نے اللہ اکبر کہہ کے ایسے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو بیڑیاں ٹوٹ کے قدموں پہ گر پڑی۔ امام زین العابدین نے فرمایا، سن اے زہری، یہ تو ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہے، وگرنہ ہم نعرے لگاتے جائیں تو یہ صلاح کیا ہے، یہ بیڑیاں کیا چیز ہے، ہم اللہ کا نام لیتے رہے تو یہ بیڑیاں کیا چیز ہے، ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ صبر و رضا کے پہ کر امام سجاد حضرت امام زین العابدین کو بھی زہر دیا گیا، باپ شہید، ادھر دادا جان شہید، ادھر حضرت امام حسن مجتبی تایا جان شہید، امام زین العابدین کو بھی شہید کیا گیا، کھانے کے ذریعے زہر دیا گیا۔ جب زہر اثر کرنے لگا، حضرت امام زین العابدین کو خبر ہوئی کہ اب وقت اخیر ہے، تو امام باقر پاس تھے تو سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت امام باقر فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، حضور یہ کیا ہے، زہر اثر کر رہا ہے، آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کا جواب سنیے، فرماتے ہیں، کربلا سے لے کر آج تک شہادت کی تمنا تھی۔ اللہ اکبر، سارا گھر لٹ گیا مگر امام سجاد ابھی بھی شہادت کی تمنا لیے جی رہے تھے۔ امام باقر کو فرمایا شہادت کی تمنا تھی، کربلا میں پوری نہ ہو سکی، آج سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے بھی شہادت کی موت مل رہی۔ حضرت امام زین العابدین مختار سقفی نے جب اعلان کیا کہ اب قاتلین حسین کو نہ چھوڑا جائے، ابن زیاد اور شمر دونوں کا ذکر آتا ہے کہ دونوں میں سے ایک شخص بھاگ نکلا، تیز گھوڑا تھا، نکل گیا، مختار سقفی کے جو سپاہی تھے اسے پکڑ نہ پائے، یہ چلتا چلتا
مدینے کی طرف گیا، باہر ایک خیمہ لگا تھا. امام سجاد حضرت امام زین العابدین کی عادت مبارکہ تھی، آپ عبادت خوب کرتے. بس شام کا وقت ہوتا، عصر کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، اپنے نانا جان کے در پہ حاضری دیتے اور حاضری دے کے واپس آ جاتے. بس لوگ آپ سے ملنے آتے، دور دراز سے لوگ آپ سے علم پڑھنے آتے، کوئی علم سیکھتا، کوئی روحانیت سیکھتا، کوئی آپ سے فیض لیتا. حضرت امام زین العابدین اس قدر نرم دل والے تھے کہ آپ کے سامنے کبھی کسی جانور کے گلے پہ چھری چلائی جاتی تو آپ فرماتے میرے سامنے نہ چلایا کرو، اس لیے کہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. میں نے اپنے بابا اور بھائیوں کی گردن پہ خود تلوار کو چلتے دیکھا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. حضرت امام زین العابدین کا خیمہ باہر لگا ہے، شمر تھا یا ابن زیاد تھا، دونوں میں سے ایک شخص خیمہ دیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پیاس لگی ہے، شدت کی گرمی ہے. خیمے کے دروازے پہ آ کے آواز دی، کوئی اندر ہے؟ حضرت امام زین العابدین باہر آئے، فرمایا ہاں کیسے آنا ہوا؟ کہا پانی پلایا، مجھے پیاس لگی ہے. حضرت امام زین العابدین ایک پیالہ بھر کے لاتے ہیں، وہ پانی پیتا ہے، پھر دوسرا پیالہ مانگا، پھر دوسرا لائے، پھر تیسرا پیالہ مانگا، پھر تیسرا لائے. امام زین العابدین 3 پیالے پانی کے قاتلین حسین کو پلا چکے، قتل حسین کا کرنے والوں کو پلا چکے. قاتل سامنے ہے، حضرت امام زین العابدین پانی پلا رہے ہیں. جب تیسرا پانی کا پیالہ آیا، اتنا پانی پلایا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا. کہنے لگا اے علی بن حسین، لگتا تو نے مجھے پہچانا نہیں. بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، حضرت امام زین العابدین کا جسم کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو کی لڑی لگ گئی. وہ منظر کربلا کا نگاہوں کے سامنے آیا، مخاطب کر کے فرمایا کوئی بھائیوں اور باپ کے قاتلوں کو بھی بھولتا ہے؟ کوئی باپ اور بھائیوں کے قاتلوں کو بھی بھول سکتا ہے؟ یہ بات حضرت امام زین العابدین نے فرمائی. آپ کی نگاہوں میں آنسو تھے اور پھر اس نے کہا مخاطب کر کے کہ یہ اتنی مہربانی کیوں، یہ اتنی محبت کیوں، یہ پانی کے پیالے کیوں؟ تو جواب کے اندر حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا، فرمایا وہ وقت تھا کہ کربلا کے میدان میں ہم تمہارے مہمان تھے، تم میزبان تھے. کربلا کے میدان میں تم ہمارے مہمان، ہم تمہارے مہمان تھے، تم ہمارے میزبان تھے. اب آج وقت یہ ہے کہ تو ہمارا مہمان ہے، ہم تیرے میزبان ہیں، ہم تیرے میزبان ہیں. سن، بھائیوں اور باپ کے قاتلوں کو بلایا نہیں جاتا، میں نے پہچان لیا تو کون ہے، مگر سن، وہ تیرے گھر کی تربیت تھی، یہ میرے گھر کی تربیت ہے. وہ تیرے گھر کا کردار تھا، یہ میرے گھر کا کردار ہے. میں چاہتا تو ابھی تیرا سر قلم کر سکتا تھا، میں چاہتا تو اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ لے سکتا تھا، مگر نہیں. حسین کے گھرانے کا یہ درس نہیں ہے، ان کا یہ سبق نہیں ہے، اس لیے میں نے تجھے خود پانی پلایا ہے. یہ حسین کے گھرانے کا کردار تھا کہ حضرت امام زین العابدین خود قاتلین حسین کو خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے تھے. اور دیکھیے گا، تاریخ اٹھائیے گا، یزید کے 14 بیٹے تھے. یزید کے کتنے بیٹے تھے؟ 14. اور حسین کا فقط ایک بیٹا بچا تھا. کتنے بیٹے؟ ایک بیٹا زین العابدین بچا تھا. امام سجاد بچے تھے. آج یزید کی نسل تو کیا نام بھی موجود نہیں ہے، مگر حسین کا نام بھی موجود ہے، اور حسین کا شہزادہ آج گلی گلی نگر نگر موجود ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ یزید سچا تھا، سچا تھا، اس نے دین کا کام کیا. مجھے تاریخ میں سے کسی مفتی کا نام تو بتاؤ جو یزید نے بنایا، جسے یزید نے پڑھایا. یزید نے کتنے صوفی بنائے، یزید نے کتنے علماء پیدا کیے، یزید نے کتنے مفتی پیدا کیے، جتنا صوفیاء کا درس چلایا، کتنے لوگوں کو
صوفی بننے کا درس دیا، کتنے علماء پیدا کیے، کتنی مساجد بنائے، دین کا کتنا کام کیا، اشاعت کتنے کی، قرآن کا کتنا کام کیا، صحابہ کی سیرت کو آگے کتنا چلایا، حضور کے دین کو آگے کتنا بڑھایا۔ نہیں، خدا کی عزت کی قسم، یزید مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، اس کی سیرت مٹ گئی، یہاں تک کہ آج بھی اس کی قبر کا نام و نشان نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں، کسی نے کہا، کسی نے بتایا، وہ جو کوڑے کا ڈھیر ہے اس کے نیچے جو قبر ہے وہ یزید کی ہے۔ ارے تم کہتے ہو لعنت نہ بھیجو، اس کی قبر پر آج بھی اللہ کی لعنتیں اتر رہی ہیں۔ یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، حسینیت، زندہ آباد۔ حسینیت، حسینیت۔ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہر فرد زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کا ذکر زندہ ہے۔ مجھے بتائیے اور جواب دیجئے، یہ داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری کس کے بیٹے ہیں؟ شاہ نقشبند کس کے بیٹے ہیں؟ غوث اعظم کس کے بیٹے ہیں؟ امام باقر کس کی اولاد ہے؟ امام جعفر کس کی اولاد ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جو علم کا فیض ملا ہے یہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ ساری نسل حسین کی ہے۔ آج منبر سلامت ہے، آج اگر محراب سلامت ہے، آج مسجد سلامت ہے، آج اگر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آج اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، آج اگر ہم سربا سجود ہے، یہ صدقہ ہے شہادت امام علی مقام کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ ارے حسین کا وقت اور حسین کا نام یہ زندہ تھا اور ہے اور رہے گا۔ حسین کا زمانہ ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک رہے گا۔ آج بھی حسین کا زمانہ ہے، اس لیے کہ ذکر حسین کا ہے، نام حسین کا ہے۔ جس جگہ پر بھی دیکھو حسین کے نعرے لگ رہے ہیں تو گویا بتایا جا رہا ہے اور دنیا کو پتا چل رہا ہے حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ نہ زیاد کا ستم رہا، نہ یزید کی جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ذکر ہے تو نام ہے تو امام علی مقام کا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہمارے ہے حسین۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی بے مثل و بے مثال، اور آپ کا کربلا تک جانا اور کربلا میں شہید ہونا یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ کوئی عجیب منظر نہ تھا، یہ کوئی اچانک سے کوئی حملہ نہ تھا۔ ارے یہ ذکر تو امام علی مقام کے بچپن میں شروع ہوا تھا، اور جب امام علی مقام نکلے تھے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا، اے میرے یار، اے حسین نہ جا، کربلا والے تیرے ساتھ وفا نہ کریں گے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اٹھ کے کھڑی ہوئی، امام حسین رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے حسین کربلا میں نہ جانا، وہ یزیدی تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ میں نے سن رکھا ہے، میرے پاس مٹی موجود ہے جو مصطفیٰ نے مجھے دی تھی اور دے کر کہا تھا کربلا کے میدان میں حسین کو شہید کر دیا جائے گا، یہ مٹی رکھ لے، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام سب کچھ جانتے تھے، مگر پھر بھی خود چل کے گئے اور دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں، جب بھی ظلم اور جبر کا نام ہو، جب بھی کوئی جابر اور ظالم کھڑا ہو، تم ایک بھی ہو تو ڈٹ جایا کرو، جب تم حق پر ہو تو ڈٹ جایا کرو، پھر رکا نہ کرو، پھر دیکھا نہ کرو کہ ہماری صفوں میں کتنے ہیں، ہمارے ساتھ کتنے ہیں۔ اس لیے کہ حسین نے کربلا میں یہ نہیں دیکھا تھا میرے ساتھ کتنے ہیں، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کا دین کیا کہتا ہے، رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ آج قرآن کی جو آذانوں کی جو آوازیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں، یہ صدقہ امام علی مقام کا ہے۔ میں یوں ہی انہی الفاظ کے اندر گفتگو کو سمیٹتا ہوں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. کہہ دیجئے ہر قوم پکارے گی ہر قوم پکارے گی ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین.